چنگے جبے پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا، چنگیاں تے اچھیاں جتیاں پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا، چنگے کپڑے تے لباس پاون والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا، سر تے چنگیاں چنگیاں دستاراں بدھن والا بندہ عزت دار نہیں ہوندا۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزر، اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لازمی نہیں جڑا وڈی تے اچھی گاڑی تے چڑیا ودا ہوئے اے عزت دار ہوئے، لازمی نہیں جڑا زمیندار تے رقبیں دا مالک ہوئے اے عزت دار ہوئے، لازمی نہیں جڑا سیاست دا ماہر ہوئے اے عزت دار ہوئے، لازمی نہیں جنجا مارکیٹاں تے دکاناں ہوئے اے عزت دار ہوئے، لازمی نہیں جندے کے پیسہ تے فنی تے دولت ہوئے اے عزت دار ہوئے۔ اللہ دے عزت دا مالک میں اللہ، ذلیل کرن تے آواں تے امیہ کو بھی کر دینا رہا، عزت دیوان تے آواں تے بلال حبشی کو بھی دے دینا رہا، اے سارے اختیار میں دیکھیں اے آدھا کھڑا اساں عزت دار ہیں اے ذلیل۔ اللہ پاک نے مسئلہ سمجھایا، اے میرے پیغمبر انہیں لوگیں کو ڈس دیو کہ اپنے پیسے کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا، اپنی عقل مندی کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا، اپنے عہدے کو عزت دا ذریعہ سمجھ دینا، انہیں کو ڈس دیو للہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ دینے کو ڈس دیو عزت دا مالک اللہ ہے، اللہ انہوں عزت دینے جڑے ویلے بندہ اللہ دی عزت کرے، اللہ دی رسول دی عزت کرے، ایمان جن عزت کرے تے اللہ انہاں کو عزت دے تاج پوا دے۔ سریکی سمجھ نہیں، بالکل آپ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی طرح آپ نے بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ پہلی گزارش کی تیم بزرگوں کے عزت دا مالک و مختار کون ہے؟ ہاں جی کون ہے؟ رب دیں دے نا عزت، بولو بھائی، امیریں کو نہیں دیں دا، غریب امیر، امیری غریبی میرٹ نہیں، اللہ دی مرضی جے کو دے گئے۔ ہن میرے دیکھو ذرا قرآن مجید دا ایک بیا مقام اللہ تعالیٰ فرمے دے میرے پیغمبری نہ لوگاں کو ڈس دیو، صحبت پور آلیں کو ڈسو، بلوچستان آلیں کو ڈسو، سندھ آلیں کو ڈسو، بزرگیں کو ڈسو، جوانے کو ڈسو، وڈیں کو ڈسو، چھوٹیں کو ڈسو، یا اللہ کیڑی شاید اساں؟ اللہ فرمے دے من کانا یرید العزت، جیڑا بندہ عزت گھنن دا ارادہ رکھدا ہوئے، جہندہ ارادہ ہوئے کہ اللہ میں کوئی عزت دے وے، اوے تو آدھے وچو جیڑا جیڑا ارادہ رکھدا ہوئے کہ اللہ میری زندگی ہے میں کوئی عزت دے لباس پواوے، یا اللہ ہر بندے دا ارادہ ہے، اللہ پاک فرمے دے جیندہ جیندہ عزت دا ارادہ ہوئے، اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ جیندہ روزی دا ارادہ ہوئے، اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ جیندہ صحت دا ارادہ ہوئے، اللہ نے ہی نہیں فرمایا تو آدھے وچو جیندہ جیندہ امیر بنن دا ارادہ ہوئے، اللہ پاک نے فرمائے تو آدھے وچو جیندہ جیندہ عزت گھنن دا ارادہ ہوئے، یا اللہ جیا ارادہ ہے، اللہ دے والے سونے فَلِلَّهِ العزت جمیعا، وتے ذہن اس قانون بنا کہ عزت دا اختیار اللہ دی ذات کے کون دیں دے؟ ذرا توجہ میری طرف کرے سو میں کوشش بھی تاکہ تو کو بات سمجھا سکا، میں تو کو نہیں دے سکتا، تو سا میں کو نہیں دے سکتے، عزت کہنے زی میں بے جے کو دے وے اللہ۔ نبی سے معراج تے گئے، واپس آئے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمائے بلال کتھا ہے؟ آخرت کھڑا تھی کہ آدھے سونا حاضر، آپ نے فرمایا بلال رات سفر معراج تے ڈٹھے میں رب نے تے کو بڑی عزت عطا کی تھی، تے تو آخرے سے نہ بیٹھا کر میرے قریب آ کے بے،
سونا کیا ڈٹھے وے؟ فرمایا میں جنت چجا داخل کہنا ہم تھیا تے پیریں دی آواز آئی ہے، میں پوچھم بلال میں پوچھم جبریل کہیں دی آواز ہے؟ انہیں کہ ہاتھ ہی خشفت بلال، حضرت بلال دے قدمہ دی آواز ہے۔ بلال اللہ نے تے کو بڑی عزت دیتی ہے، زاروں قطار بلال رومن لگ گیا۔ اللہ شکلہ نہیں دے دا، حبشی بلال دی شکل دیکھیا تے کدہیں عزت نہ بنیا۔ اللہ مال نہیں دے دا، حسن نہیں دے دا، دلائی نہیں دے دا، عقل نہیں دے دا، لباس نہیں دے دا۔ اللہ دے یاد رکھا ہے عزت دا اختیار میرے کے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمین عزت دا ذریعہ نہیں، عہدہ عزت دا ذریعہ نہیں، مارکیٹ عزت دا ذریعہ نہیں، چنگے تے اچھے کپڑے عزت دا ذریعہ نہیں۔ بس ایو کچھ ذہن چپا، رب دی مرضی اللہ جے کو عزت عطا کرے، رب دی مرضی اللہ جے کو ذلیل کر دے وے۔ اگلے جملے تے غور کر، کیا خیال ہے عزت ضرورت ہے یا نہیں؟ ساکو تو بڑی ضرورت۔ تسا خاندانی لوگ ہو ماشاءاللہ، عزت دیوان والے لوگ ہو، عزت دار لوگ ہو۔ اگر تسا عزت نہ کریں دے ہوں دے شاید اتنا لمبا سفر کر کے علماء تو ہر سال نہ آندے۔ اور یاد رکھا ہے سارے سریکی دا ایک جملہ ہے، امید ہے تو آپ کو سمجھ آسی کہ ہر بندے دی عزت اون دے اپنے ہاتھے چوندی ہے، اون دی مرضی اپنی عزت بناوے، اون دی مرضی اپنی عزت خراب کرے۔ یعنی میں اگر کہیں دی عزت کریں نا پیاں، اللہ دی قسم ہے میں اون دی عزت نہیں پیا کریں نا، اصل حقیقت ہے کہ میں اپنی عزت کرویں نا پیاں۔ میں کہیں دی عزت کرے سا تے میری عزت تھی سی، میں آکھا میری عزت تھی وے، میں بے دی عزت نہ کرائے ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میرے ہاتھے چے علماء جماعت دے موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہو تساں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا من لم یرحم صغیرانا ولم یوقر کبیرانا فلیس منا، من لم یرحم صغیرانا ولم یوقر کبیرانا فلیس منا۔ علماء گال دے شاہدن آپ نے فرمایا جڑا چھوٹیاں تے شفقت نہ کرے، آپ تو وڈیاں دی عزت نہ کرے، ایکو پیغام دے ہو کہ ایندہ میرے نال تے میری امت نال تعلق ہی کہنی۔ یعنی جڑا عزت بے دی نہ کرے نا، ایکو آکھو تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکاة دا کوئی فائدہ نہیں سمجھ جائی۔ ہن کیا خیال ہے عزت ضرورت ہے؟ میں ہن اپنی تقریر دے دوجے حصے والے پاسے آوان چاہنا، اے ارادہ بھی اللہ سا کو عزت دے۔ یا اللہ عزت کیڑے بازار دا سودا ہے؟ کتھوں مل سی؟ کریانہ سٹور تو مل سی، جرنل سٹور تو مل سی، کلاتھ ہاؤس تو مل سی، منڈی وچوں مل سی، کتھوں مل سی؟ اللہ سا کو جلدی دس، اساں ونجوں پیسے سارے کولو ڈھیرن، پیسے بھروں تے عزت گھننا ہوں۔ اللہ دے وہ بندے دے پھلو، عزت کہیں دکان دا سودا نہیں، اے نہیں جو پیسے نال عزت مل دی ہے۔ دماغ تمہارا صحیح ہے؟ ہوں دیکھو میرے ذرا، یا اللہ آخر داست صحیح عزت مل سی کی دو، کوئی طریقہ، کوئی رستہ، کوئی سڑکی، کوئی دکان، کوئی مارکیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ترائے طریقے دسائن عزت دار بنن دے کتی ترائے، تو سہی ترائے آدھے ہو یا تو سا کوئی بیش آیا دے ہو؟ شیخ صاحب سہ روزہ کے سہ، ٹھیک ہے میں ہولیوں نے سیکھ ویسا انشاءاللہ۔ مور گیا کہاں گیا، مور دی ٹور سکھن تے اپنی بھلا آیا۔ جی میں بلوچ کی سیکھدا تو نہ ادھر کروں گا نہ ادھر کروں گا۔ چلو بھائی بس تھوڑی مہربانی و میاں۔ میں کو ایک بندہ ہے کہ بلوچ کی بولی یار کیویں ہوندی ہے؟ میں کہ برتن ہوئے، برتن دے وچ روڑے چا پاؤ تے کھڑکاؤ، سمجھو بلوچ کی پئی بولی دی ہے، کاکھ نہ پلے پوے کیا پیا تھی دے۔ بہرحال میری تساں قوم ہو، میری برادری ہو، میرے سارے بھرا ہیں ماشاءاللہ، حافظ ہدایت اللہ صاحب باقی اکثریں دے نا نہیں اندے، بہرحال سارے بھرا ہو۔ میں انشاءاللہ جے تک زندہ تواڈے زیارت کریں دا رسان دا رسان انشاءاللہ۔ تواڈی مرضی، تساں کبڑی جو ناراض تھی ہو، تقریر سنو نہ سنو، سمجھو نہ سمجھو، تساں جے تک عزت کریں دے رسو اساں انشاءاللہ عزت والے بندے دی قدر کرن جان دیں۔ مولوی بعد چاہے خاندانی پہلے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ قوم والے جراثیم ہی تے ہیں نا آخر، ہے نا صحیح؟ توجہ ہے انشاءاللہ۔ عزت ضرورت ہے یا نا؟ دسیں دے نہیں وے یار، 1.5 دا ٹائم لیتا نہیں میں کو، 1.5 دا 2 دا، اچھا میں گھٹ سن دا نا ذرا تھوڑا سا، چلو دیکھ سو آپ جے تک بندہ تگسی نہ تے اللہ مالک۔
پہلا طریقہ، دوجا طریقہ، تریجا طریقہ عزت حاصل کرن دا ترائے طریقے، تھوڑی مرضی ترائے منٹے سنو، تھوڑی مرضی ترائے گھنٹے سنو، تھوڑی مرضی ترائے بیانے سنو، یہ تھوڑا اپنا اختیار ہے۔ کتی طریقے عزت دے جلے اپنی جگہ تو اٹھ سے پونا والی میں سمجھو بات ختم، میں مکا دے سا، خاص کر سٹیج والے بندے تھوڑے دی میں، کیونکہ میں کہیں نہیں دیتا بیٹھا حافظ عنایت اللہ صاحب کوئی نہیں اٹھان ہونا تے میں تو کو کہنا اٹھان دے سا، جیڑا اڑدا پیا اسی میں بات مکا دے سا، بس تھوڑا سارا معاہدہ تھی گیا، ٹھیک ہے نا سی؟ ہاں میں ایک جاتے ہی میں آکھیا سٹیج تو ایک بندہ اٹھا ہی میں نیڑے آیا، میں کہ جی آدھے پیشاب کی تھی، میں کہ چاچا کو مجبوری ہوئے تو وہیں سکتے ہو، آدھے جرا ٹرکائی ڈریے بیٹھے آسے، کوئی ایو جی مجبوری والا ہوئے تو بغیر اجازت دے اٹھی سکتے، ٹھیک ہے نا؟ وہیں میں چیچی کیتی ہوں کیسے پیشاب کیتی ہوں، ہاں جی توجہ ہے نا؟ انشاءاللہ دعا کرو اللہ سے سارے کو عزت دے، اے نہ ہوئے جو جی میں نا وہ ایک بندے کی نے پوچھا نے بھی جمعہ پڑھے ہی آجے اوہاں کے کہنا آکے سکیم ہے، ہنجے میں مسجد گیا خطیب دا خطبہ سنے میں نماز کھڑی تھی ان پائے گئی ہے تھے اوہاں کے موبائل اپنے بند کر دو، میرا موبائل گھر پیا، میں بند کرن ٹر گیا، واپس آیا جمعہ تھی گیا، ہے نا صحیح؟ خیال کرائے پیمپر شیمپر ہی کہن سے پاتی ودے تے بات متا کو مول سے بوٹھن تا دیتا نہیں واسطے سب شاید اللہ دے ذمہ۔ عزت دا مالک کون ہے؟ سارے جواب دو۔ اترائے طریقے شروع کروں ہن، وہ کروں شروع عملی کرے سوں یا کہنا کہ نا مولوی صاحب جو کچھ پڑھے تیرے مل کے، یہ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ جو کچھ پڑھا ہے بس آپ کے ہی ذمہ ہے، ای نہیں ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر تے نبی کریم علیہ ہن میں ایویں سمجھو موٹر وے تے چڑھ گیا، بریکاں شریکاں گھٹ لے سا، تساں میرے دیکھنے جے تو آکو آئی نا نیندر وال بریکاں لاویاں پوسا، ٹھیک ہے نا؟ اے نہ ہوئے تھوڑی دیر تک دھواں مارن پائے وجو تو ولائی بریک لاونی پوسی، ریڈیٹر دا پانی چیک کرنا پوسی، بس کوشش کرو جو توجہ چی رہو تاکہ یہ کام نہ کرنا پوے، تھوڑے چہریاں کے پتہ لگ سی۔ پہلا طریقہ ہے پہلے تے ہاتھ کھڑا کرو، عزت ضرورت ہے انشاءاللہ، ہے نا ضرورت؟ طریقہ دساں اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات والے کو دسا ہے، اگر تساں عزت چاہندے ہو یا اللہ ضرور چاہندے، اللہ فرمے دے پہلا طریقہ ہی وے جیڑا بندہ تواڈے وچوں میں اللہ پاک دی کتاب تے میرے کلام قرآن مجید دی عزت دا حق ادا چا کرے، جیڑا میری کتاب دی عزت دا حق ادا کرے، جیڑا میرے فرمان دی عزت دا حق ادا کرے، وہ جیڑا بندہ بھی ہو سی میں اللہ دا وعدہ ہے قرآن دی عزت دی وجہ تو میں اللہ ایسے بندے کو عزت عطا کر دینا۔ کہیں دی وجہ تو میرے دیکھو، کہیں دی وجہ تو بولو بھائی، جیڑا قرآن دی عزت کرے، جیڑا میرے دیکھو بھائی، جیڑا قرآن دی عزت کرے اللہ کو عزت دیتا۔ آج پہ نے ہن دیکھنا میرے ذرا تے ایک ایک جملے تے غور کرائے، میں تمہارے سامنے نبی علیہ السلام دی حدیث لکھن لگا، اے پہلا طریقہ ہے دعویٰ کی تم تے دلیل بھی دے کے سمجھے سا اللہ قرآن دی وجہ تو عزت کی میں دے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کے کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں، حاضر خدمت ہوئے بیٹھے ہیں تے عرض بیٹھے کریں دے ہیں اللہ دے نبی ایسا نوے مسلمان ہوئے تے سونا مہربانی کرو سادے وچوں کہیں کوئی امام چا بناؤ جن دے پیچھو ایسا نمازاں پڑھ دے رہا ہوں، اگر ایسا اپنی مرضی نال امام چا بنایا اللہ دے نبی ہو سکتے اختلاف شروع ہو ونجے، مہربانی کرو ایسا سارے لوگ توڑی آئے بیٹھے ہیں عدالت سارے وچوں کہیں کوئی امام چا بناؤ۔ اے صحبت پور والے ہو ذرا میری آنکھیں چاک پا کے بات سنو، امام کائنات نے سجے کھبے نظر ماریے، آپ نے ہر پاسے دیکھ کے فرمائے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جے کو اللہ دا قرآن یاد ہوئے۔ امامت کا انتخاب ہو رہا تھا تو میرٹ قرآن کو رکھا گیا، نہیں سمجھ آئی؟ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جے کو قرآن آندا ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا، ادھر دیکھو، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم میں سے قریشی کون ہے، ہاشمی کون ہے، مہاجر کون ہے، انصاری کون ہے، زیادہ ذمہ دار کون ہے، پیسے والا کون ہے، چودھری کون ہے، لمبردار کون ہے، نہیں، اے دسو تواڈے
وچوں قرآن پڑھن والا کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے سوال کیتا، صحابہ کرام دے آخر چک چھوٹا جیاں بچہ بیٹھا، حدیث پاک جندے جندہ نا حضرت سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، حدیث پاک جراوی آدھے ستتن او سباتن سانتن، اودی عمر 6 سال یا 7 سال 6 تے 7 سال دا بالا جندہ نا حضرت عمرہ ایویں کھڑا تھی کہ تے ہاتھ کھڑا کر کے آدھے اللہ دے نبی بار بار قرآن پاک دا پوچھ دے بیٹھے ہو تے سونے میں عرض کرنا میں کو اللہ دا قرآن بڑا یاد ہے۔ کتنی عمر تھی؟ 6-7 سال۔ قربان نہ جاؤں، نبی کریم علیہ السلام فرمائے میرے قریب آ، حضرت عمر قریب ہے، آپ نے فرمایا کتھوں کتھوں یاد آئی؟ آکھن لگے حفظ تو سورتن قضا سورتن قضا، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر میرا دل آدھے میں سنا تے تو سنا، قرآن سنا۔ حضرت عمر کھڑے ہو کھڑن تے قرآن کریم پڑھن لگن، کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے ویلے نبی پاک قرآن سن دے بیٹھے ہو سن تے حضرت عمر قرآن دی تلاوت پہ کریں دے ہو سن، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کتنا سونا منظر ہو سی جڑے ویلے قرآن پڑھ دے کھڑے ہو سن، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کتنا پیارا منظر ہو سی جڑے ویلے قرآن دی تلاوت پئی ہوندی ہو سی، عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کتنا پیارا منظر ہو سی حضرت سیدنا عمر بن سلمہ قرآن دی تلاوت پہ کرنے انتے آمنہ دے لال دے اکھاں وچوں آنسو جاری آنے۔ تکبیر، آنے مصطفیٰ، آنے قرآن و سنت، نعرہ تکبیر۔ واللہ قاری مجیب سے ماشاءاللہ قرآن پڑھیے بڑا سکون ملے۔ اپنے بالیں کے قرآن سنیا کرو، جہاں چھوٹے چھوٹے بالیں کو قرآن پڑھن نہیں آندا سمجھو ان دی اولاد ہے ہی کہنا بندہ ہی بے اولاد ہے۔ جہاں دی اولاد کو قرآن نہیں آندا وہ سمجھو بندہ ہی بے اولاد ہے۔ میرے دیکھو ذرا الحمدللہ میں کو اللہ نے 3 بیٹے دیتن، 2 بیٹے قرآن دے حافظن قارئن ماشاءاللہ، اور بیا چھوٹا ہے حالی 4 سال دی عمر دا ہے، وہ انشاءاللہ حافظ بنے سو۔ بال ہوئے اولاد ہوئے تا قرآن نہ آندہ ہوئے تا سمجھو اے اولاد ہے ہی کہنا۔ چھوٹا جیاں بال ہا 6-7 سال دی عمرے پورے صحابہ دی مجلس سے کھڑا تھی کہ پیغمبر کو قرآن کھڑا سنیں دے۔ ذرا غور میری طرف کر،
نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت سنی ہے تے آپ نے فرمایا عمر انت امامہم، آج دے بعد تو اپنی قوم تے قبیلے دا پکا امام ہے، تائیں نمازاں پڑھاوڑیاں انہاں نے تیرے پیچھے نمازاں پڑھنیاں۔ ٹھیک ہے اللہ دے نبی جملے تے غور کرائے ذرا، چلو بھائی ونجو یہ تھوڑا امام ہے، انہیں ذرا غور کرائے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ ابھی تک بالغ نہیں ہے، جب تک بچہ بالغ نہ ہو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ اس کے چہرے پہ ابھی تک داڑھی نہیں آئی، جب تک داڑھی نہ آئے ہم اسے امام تسلیم نہیں کرتے۔ جیڑے ویلے کہیں بال دے سینے وچ اللہ دا قرآن آوے، بالغ ہووے نہ ہووے، داڑھی ہووے نہ ہووے، اللہ نے کوئی امامت دی عزت عطا فرما دیتی ہے۔ سمجھ آئی ہے نہیں؟ کئی انجڑے میں پکڑ کے طلباء کو چھوٹے چھوٹے بالیں کو پیچھوں کھڑا دیتا نہیں، چھوٹے چھوٹے بالیں کو جان کے مسلح تے کھڑایا کرو تاکہ انہیں دے اندر کانفیڈنس پیدا تھی وے، جھجک ختم تھی وے، دلیری پیدا تھی وے، تاکہ وہ نماز پڑھاون دے نال نال ان دے اندر شرم حیا بھی پیدا تھی سی، ادب بھی پیدا تھی سی، مسجد وچ آون دا ذوق بھی پیدا تھی سی۔ آپ کھڑا کیتا کر، فرمایا عامر، حالانکہ سارے بیٹھے ہیں، داڑھی والے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا عامر تو ہی نہ دا امام ہے۔ غور میری طرف کرا ذرا، حضرت سیدنا عامر آدن جڑے ویلے سارے لوگ اساں واپس ویندے پیاں سے تے جڑے ویلے پہلے آیا سے امام گنن، سارا علاقہ تے سارا قبیلہ اگو اگو آئی تے میں سارے کے پیچھو پیچھو آمی تے جڑے ویلے واپس ونجن لگے، واپس جڑے ویلے ونجن لگے سارا قبیلہ پیچھو پیچھو تے میں سارے دے اگو اگو آمی۔ اللہ نے عزت لیتی کہ نہ لیتی؟ قبیلے پہنچ گئے ہیں، نماز دا وقت ہوئے، عمر امام صاحب نماز پڑھاؤ، چادر بچھا دی، میں نے نماز شروع کرا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن کہ حالت آئی کہ میرا ایک چھوٹا جیاں قمیض جڑا گوڑے تے گھٹنے تک اندا، اندے تلے شلوار بھی کوئی نہ آئی تے پجامہ بھی کوئی نہ آئی، دھوتی تے چادر تے لنگی بھی کوئی نہ آئی، چھوٹا جیاں چولا تے وہ بھی گھٹنے تک اندا، غربت عالمہ غریبی اتنی آئی کہ پورا لباس کہنا۔ حضرت عمر آدن میں مسلح تے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھاوان لگا، جڑے ویلے رکوع تے سجدے چ ونجا میرا چولا تے میرا قمیض جڑا ہے پیچھوں کنڈ تے آ پندا، ہوا بھی جلدی کھڑی آئی تے میرا ننگے چ ظاہر ہوویندا، جڑے سارے قبیلے دے لوگ مسلمان کہنا ہوئے ہیں وہ تبصرہ پہ کرنے ہیں، ٹھٹھا تے مذاق پہ کرنے ہیں تے آدھے پیان مسلمان دے امام دا حال دیکھو۔ جڑے ویلے نماز مکمل ہوئی ہے، حضرت عمر آدن میں سجدے دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ روندا رہ گیا، یا اللہ میں غریب جے بندے کو مسلح امامت عطا کر دیتی، میرے جڑے جماعتی ہیں سارے رل کے چندہ ودے کرنے ہیں، پیسے کٹھے ودے کرنے ہیں، مدینے دے بازار گئے ون کے کپڑا گدے نے میرے واسطے لمبا چولا تے کرتا سوائے نے جڑا ٹخنے تک اٹھیں تک اندا، سارے قبیلے دے بزرگ رل کے میں عمر بن سلمہ کو چولا پویں دے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر آدن میں روندا کھڑا بھی تے زندگی دے کہیں لحظے وچ اتنا میں کو خوشی نہیں ہوئی جتنا قرآن دی برکت نال چولا پاونے چو خوشی پئی ہوندی ہے۔ اینا مطلب ہے اللہ قرآن دی برکت نال عزت دے لباس پوا رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جڑے ویلے قرآن دا تعلق بنے سے تلاوت کی تھی کر، سینے نال لایا کر، قرآن تیری زبان تے چل دراوے، ہر ویلے قرآن دی تلاوت کی تھی کر، تیری گھر دی حویلی اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری دکان اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے، تیری اولاد دی زبان تے قرآن دی تلاوت ہوئے، تیرے رقبے تے زمین اچ قرآن دی تلاوت ہوئے، شہر تے بازار اچ قرآن دی تلاوت ہوئے،
جڑے ویلے بندہ قرآن نال یاری چلاوے تعلق چا بناوے قرآن دی عزت دا حق ادا چا کرے اللہ دے میرا وعدہ ہے قرآن دی عزت کرنے والے بندے کو میں اللہ عزت نصیب فرما دے گا لوگوں نے تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ مسلک اہل حدیث ماشاءاللہ ہارون بھائی جتنا مرضی زور لگاتے رہو آپ نعرے مارتے رہو ہم بلوچ لوگ ہیں ہمیں بلوا کے دکھاؤ ہاں بلوا کے دکھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری یاسین حیدر صاحب مسلک حق مسلک اہل حدیث جزاکم اللہ قاری صاحب انہوں نے تھوڑی بولی بھی کوئی نہیں سمجھی میں سمجھے نہ ہی نہ کو بھئی گال سنو نعرہ مارنے یا ناری مارنی ہے ہیں نعرہ مارنے نا کم از کم ٹینٹ تے ہلے تھوڑی آواز کے ولا پتہ لگ سی بھی تساں جائیں کو اللہ نے زبان دیتی ہے او ضرور بولے سی جہاں زبان کائیں نہیں ہوں دی چلو مجبوری ہے ہاں جی نہیں او بابا نہیں اے میں آپ انشاءاللہ جزاکم اللہ قاری صاحب ہاں جی نعرہ تکبیر بس وہ اماں لے کھیر دا زور لاؤ نعرہ تکبیر بلوچ لوگوں کو لسی مکھن کھیر دا تھا رواج کہیں نہیں نعرہ تکبیر چسکا نہیں گودا چسکا نہیں بغا بھی سوں ماں بغا بھی سوں نعرہ تکبیر ہاتھ کھڑا کر کے رب دا نا گھنو تاکہ او کم از کم ایک مربع تک آواز ونجے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث قرآن و سنت تے اللہ عزت دیں دے کیڑی شے دے ذریعے بولو بھائی تساں کہ تقریر مول شبن ختم کرنا پہ تے کھانے دا ٹائم ہے اجاں دیر ڈوکوں خیر تھی سی توجہ ہے انشاءاللہ پہلا طریقہ ہے اللہ دے جیڑا بندہ قرآن کریم نال عزت والا تعلق چا بناوے میرا وعدہ ہے میں اللہ کو عزت عطا کرنے نہ رہا کریں دے کہ نہیں کریں دا بولو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ دے راوین حدیث صحیح مسلم چھے آپ نے فرمائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ قرآن نال تعلق بناوے اللہ کو عزت عطا کریں دے بلندی عطا کریں دے شان عطا کریں دے غور تے کر جدہ بھی عزت مل دیئے قرآن دی برکت نال مل دیئے اے پہلی بات آوی دوجی بات تے غور کر اللہ عزت کڑے ویلے دیں دے اے بھی صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما توازا احدن ما توازا احدن للہ الا رفعہ اللہ اللہ دے نبی نے دوجا طریقہ دسا ہے میں مختصر بیا کرنا آپ نے فرمائے جیڑا بندہ عاجزی اختیار چا کرے جیڑا بندہ عاجزی اختیار چا کرے آکڑ نہ کرے تکبر نہ کرے اپنے آپ کو نوائی راوے اپنے آپ کو جھکائی راوے اپنا سر نوائی راوے بات اب اپنے آپ کو بنائی راوے تے اپنے آکڑ نہ ہوویس تکبر نہ ہوویس غرور نہ ہوویس تے بے بندے دا گلہ شکوہ نہ کرے نہ ہووے غریبیں تے ظلم نہ کرے نہ ہووے توازا احد للہ الا رفعہ اللہ جیڑا بندہ عاجزی اختیار کرے جیڑا بندہ اپنے جھکاؤ پیدا کرے جیڑا بندہ اپنے نواؤ پیدا کرے جیڑا بندہ شکست قبول تا کرے پر آکڑ نہ کرے جیڑا بندہ ہار تے من ونجے پر ظلم نہ کرے جیڑا بندہ دنیا کائنات عاجزی نال زندگی گزارے اللہ ایسے بندے کو بھی عزت عطا کر دیں دے عاجزی جانتے ہیں آپ
انکساری کਣک رہندے ہو سو گندم رہندے ہو سو فصل تواڈے پاسے زمین وچ جڑے ویلے تسا بیجا پاؤ نا گندم دا تے جیڑا دانا اتنے زمین دے پیا ہوئے نا او کو پرندے کھا ویندن او کدیں ڈالی نہیں بندا لڑی نہیں بندا 7 سٹے اون دے اتے نہیں ہوندے اور جیڑا دانا زمین دے وچ پے ونجے جیڑا دانا زمین دے اندر اپنے آپ کو مٹا دے وے جھکا دے وے نوا دے وے تے مٹی دے وچ مٹی تھی ونجے آکڑ نہ کرے اللہ ہی کو پھل پھول لیندے وت لڑی بن دیے ولیندے ہوتے بے 7 سٹے بندن ہر سٹے 100 دانا ہوندے ایک عاجزی کرن والے کو اللہ نے 700 دانا نصیب کر دیتے اللہ دے بعض ایسے عاجزی کرنن ڈھیر تلے مٹی نال مٹی تھینن یضاعف لمن یشاء میں بعض دفعہ ایک سٹے کئی 100 دانے پہنا زیادہ بھی کر دینا یا اللہ تیرے کے صحبت پر بلوچستان والے پوچھنا چاہتے ہیں ایک دانا ایسا ہے جے کو پرندہ کھا گئے پانی چ لڑ گئے بیا دانا ایسا ہے جے دانے تے لڑی بنی ہے بالی بنی ہے 7 سٹے بنائے نہیں وجہ کیا ہے اللہ دے جیڑے دانے آکڑ کیتی آئی وہ پانی چ لڑ گئے جیڑے دانے آکڑ کیتی آئی وہ پرندے کے کھویٹ گئے جیڑے دانے آکڑ کیتی آئی میں اللہ نے کو بہا دیتے ضائع کر دیتے اور جیڑا دانا مٹی رل کے آج بھی پیا کرے نا مٹی رل گئے جھوک گئے میرے سامنے میں اللہ نے کو پھل پھول لا دیتے نبی سی فرمائے جیڑا میرا امتی اللہ دا جیڑا بندہ زمین تے عاجزی کرے میں اپنے وچوں کڈ چھوڑے عاجزی پیدا کرے اللہ پاک کو پھل پھول بھی لین دے تے اللہ پاک کو عزت بھی عطا کرن دے جان دے وہ عاجزی کیا ہوندی ہے ہیں عاجزی یہ ہوندی ہے چلو ٹھیک ہے صحیح جی میں تساں فرماؤ میں حاضر ہاں یعنی کہیں دی بات من گھننا آکڑ نہ کرنے میرے کوئی بندہ چل کے آئے مولانا میری غلطی ہے میں معذرت کرنا ہے چلو بھئی کوئی گال نہیں چل بھئی یہ عاجزی ہے جھوک کے نظران جھکا کے ہر بندے کو اخلاق نال ملنا عاجزی انکساری فرعون نے آکڑ کی تھی آئی قارون نے نمرود نے ابو جہل نے ابو لہب نے اللہ نے سارے کو تباہ و برباد کر دیتے عاجزی ضروری ہے جھکاؤ ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا طریقہ ہے اللہ دا قرآن یاری لاؤ اللہ دی کتاب نال جویں تو کو اللہ دا قرآن آدھا ونجے اویں کریں دے ونجے واللہ عزت عطا کر دے سی تے میں زیادہ تفصیل اچ نہیں ماننا چاہتا دوسری وجہ کیا ہے اللہ دے نبی فرمایا عاجزی پیدا کرو آکڑ ختم کر دے تے اللہ تو کو عزت عطا کر دے سی تیسری وجہ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زاد اللہ بعبد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعفو عبد الا عزا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زندگی دے اندر عادت چا بناوے جیندے کے غلطی تھی وے ان دی غلطی کو درگزر کر دے وے جیندے تے غلطی تھی وے کو معاف کر دے وے انسان غلطی دا پتلا ہے اولاد کے غلطی ہوئے ماں باپ معاف کر دے وے ماں باپ کے غلطی ہوئے اولاد معاف کر دے وے بیوی کے غلطی ہوئے شوہر معاف کر دے وے شوہر کے غلطی ہوئے بیوی معاف کر دے وے ہمسائے کے غلطی ہوئے ہمسایہ معاف کر دے وے رشتہ دار کے غلطی ہوئے رشتہ دار معاف کر دے وے اللہ دے آسمان دے تلے زمین دے ہوتے ہیں جیڑا بندہ معاف کرن دی عادت رکھ دا ہوئے اللہ معاف کر دے من والے کو عزت دے تاج پوارے مرد سہ طریقے سہ پہلا طریقہ قرآن پاک دوسرا طریقہ عاجزی تیسرا طریقہ چل بھئی معاف کیتم پہلے طریقے دا تعلق رب نال عاجزی دوسرے طریقے دا تعلق اپنے آپ نال تیجا معاف کر دیونا تیجے تعلق دا تیجے ذریعے دا تعلق پبلک دے نال اللہ دی مخلوق دے نال
یعنی حقوقullah بھی آ گئے, حقوقul عباد بھی آ گئے, تے اپنی اصلاح بھی آ گئی. یہ ترائے چیزاں جڑا پیدا چا کرے اللہ عزت عطا کر دیں دے. قرآن نال یاری لا اللہ عزت ریسی, عاجزی پیدا کر, منی منائی اللہ بان والوی اللہ عزت عطا کرے سی. تے تیجے نمبر تے جڑا بندہ معاف کر دے کہیں دی غلطی تے اللہ کو عزت عطا کر دیں دے. جڑے ویلے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ تے الزام لگا, توجہ میری طرف, حضرت سیدہ عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ, سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. الزام لگے, بہتان لگے, تے لوگیں باتاں کی چن, بس میں مکینا پیا انشاءاللہ. لوگیں باتاں کی چن, دنیا بڑیاں باتاں کریں دی. صدیق اکبر کو پتہ لگے مستہ بن اساسہ ہاں اون بھی گال کی تھی ہے, تے بندہ غریب آئی. حضرت صدیق اکبر تعاون بھی کریں دے نا, ذرا میرے لکھا ہے. جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اج دے بعد میں مستہ دے نال تعاون نہ کرے سا, کیونکہ مستہ نے میں کو تکلیف دیتی ہے. تے حضرت عائشہ دے بارے باتاں کی چند جڑے ویلے قسم چاہتی نے اللہ پاک نے سورۃ النور دی آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اے میرے یار ابو بکر اے دسو اگر تواڈے کے غلطی ہو ونجے کیا تساں چاہندے نہیں وے جو اللہ تواڈی غلطی معاف کر دے وے؟ جی جی اللہ میں چاہنا. قالوا بلا, اللہ نے فرمایا مستہ نے جڑی غلطی کی تھی جڑیاں باتاں کی چن, اے میرے پیارے یار ابو بکر اپنی قسم تروڑ دیو, قسم دا کفارہ ادا کرو, تے مستہ دے نال تعاون جاری کر دیو, تے مستہ دی غلطی کو معاف کر دیو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, اللہ دے ولی میں کرو, درگزر کر دیو, معاف کر دیو. حضرت صدیق اکبر نے نہیں فرمایا میں بھی اپنی قوم دا نواب ہوں, میری بھی کوئی نہ کوئی عزت ہے, میرا بھی آخر خاندان ہے, میری بھی آخر شخصیت ہے, میری بھی آخر کوئی حیثیت ہے. نا میاں نا, میں تعاون نہیں کریں دا, میں کو تکلیف دیتی ہے. جڑے ویلے اللہ دا قرآن آ گئے, اللہ دے نبی دا فرمان آ گئے, حضرت صدیق نے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لئی, آکھنے اللہ دے نبی تساں گواہ بن ونجو میں مستہ کو معاف پیا کریں دا. سب تو وڈی بہادری تا دلیری یہ ہے کہ بندہ کہیں اپنے رشتہ دار دی کہیں دوست دی غلطی کو معاف کر دے. یہ سب سے بڑی بہادری ہے. میں سمجھتا ہوں جو کسی کو معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتا وہ اللہ سے کس منہ سے معافی مانگتا ہے, اپنے لیے وہ کیسے معافی مانگتا ہے, اور اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, جب تجھے کسی نے کہا کہ مجھے معاف کر دے تو نے تو نہیں کیا. اللہ نے یہاں یہ بات کی ہے کہ ابو بکر کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تجھے معاف کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ کسی بندے کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. اللہ اسے معاف کرتا ہے جو کسی بندے کو معاف کر دے. اتنی ہٹ دھرمی, اتنا تکبر, اتنی آکڑ, کیا انسان سے غلطی نہیں ہو جاتی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی, ایک منظر ایسا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں بیٹھا تھا, نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور کپڑے کو واٹ دیتے ہوئے آپ کو اپنے قریب کرتا گیا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. میں نے سوچا آج اس بندے کی خیر نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام اس سے مسکرا کے پوچھنے لگے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے, بتا کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی آپ بیت المال سے مجھے میرے ساتھ تعاون کریں. آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کوئی بھلا طریقہ ہے, اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا تو نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اب تو تعاون کے لائق ہے.
بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس جا چلا جا بیت المال کی طرف، تو بیت المال کے انچارج کو میرا پیغام دے، اسے جو ضرورت ہے دے دے، بلکہ میری طرف سے کچھ اضافی بھی دے دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس معاملے کے بعد زندگی میں میں نے کبھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی حرکت کرنے کے بعد بھی میرے نبی مسکرا کے مل رہے تھے اور اسے معاف کر رہے تھے۔ کہتا ہے میں کیوں معاف کروں، چل تجھے طلاق ہے، دفع ہو جا میرے گھر سے، تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بیوی ہے تیری، سوئی ہے تیرے ساتھ، رفیقہ حیات ہے تیری، انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، نہ تو نے اس کے باپ کی غربت کو دیکھا، نہ تو نے اس کی بے بسی کو دیکھا، جا دفع ہو جا۔ تجھے کس نے اختیار دیا؟ ہاتھ رکھتا اس پہ، سمجھاتا، اسے درگزر کرتا، اخلاق کریمانہ سے پیش آتا، اللہ تیرے گھر میں برکت ڈال دیتا۔ بیٹے کو کہتا ہے دفع ہو جا، ماموں کو کہتا ہے دفع ہو جا، چاچو کو کہتا ہے دفع ہو جا۔ یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا۔ معاف کرنے کی عادت بناؤ، اللہ تمہیں آٹومیٹک معاف کرتا رہے گا، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ میں اگر تمہیں نہیں معاف کر سکتا تو میں بھی معافی کے قابل نہیں ہوں۔ چلو شاباش، برابر ہوئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے نبی یوسف کو دے بھرا پکڑی ودیاں تے ریت گھلیں دے ودیاں تے چاٹا مریں دے ودیاں تے ونج کنے اندے گہرے کنویں سٹیں دے ودیاں تے ولا تھوڑے جے پیشیں دے بدلے جو وچیں دے ودیاں۔ کتنی بڑی بات۔ جڑے ویلے قافلہ آئے یوسف کو کنویں وچوں کڈھے نے، قافلہ آئے یوسف کو کنویں وچوں کڈھے نے، اے سارے برار رل کے آ گئے قافلے والے ہوں، اے سارا غلام آئی، اے بھگوڑا غلام آئی، اسا کو تم کی تیران دے پیسے دے ہوتے غلام کے نوائیوں، انہوں نے پیسے دیتے نا، حضرت یوسف کو خرید کر گدا، اے میں ونجن لگے نا، تے حضرت یوسف قافلے آجیں کو آدھیں یار انہیں دے بکول میں انہیں دا غلام میں کرو میں کو تھوڑی دیر اجازت دے ہو، میں اپنے مالکیں کے اپنے غلطیں دی معذرت تک کر گنا، ہو سکتے زندگی اچھ دوبارہ ملاقات ہی نہ ہوئے۔ میں قافلے آجیں چھوڑیے تے بھجدہ ہویا ہے، آ کر کے آدھے میں جاندہ کہ میں تورا غلام نہیں، میں تورا بھرا، ابا جایا بھرا، اگر میرے کے غلطی ہوئی ہوئے میں تورے کو معذرت کرنا ہوں۔ اے میں واپس لگے گئے، اے میں ویندے پین، اللہ پاک نے مصر دی منڈی اج پہنچایا، وال مصر دے وزیر دے گھر پہنچایا، وال عزیز مصر دے گھر کے جیل پہنچایا، وال جیل دے وچوں اللہ نے مصر دے بادشاہ دے محل پہنچایا۔ جڑے ویلے محل پہنچ گئے اللہ نے وزیر خزانہ بنایا، جڑے ویلے وزیر خزانہ بن گئے بڑا عرصہ گزر گیا، 40 سال دا عرصہ گزر گیا، اتنا سارے بھرا خوشن، یوسف مر گئے، یوسف ختم ہو گئے، سارے بھرا خالی بوریاں چاہ کے مصر آئے، آ کر کے دانے دا مطالبہ کیتے نے، آ کر کے اپنے نام پیش کیتے نے، اساڑا ابا یعقوب نبی ہے، اسا کنانی ہیں، وہ وزیر خزانہ اسا کو دانے چاہی رہن، اے اپنے کمرے سے کھڑ کے کھڑکی کے دے کھڑے ہیں، تے اید سوچیں دے کھڑے ہیں، آکھن لگے نا لائے تو میرے بھرائن جڑے میں کو کھلیں دے رہے ویندے ہیں، تے ریت تے سٹیں دے رہے ویندے ہیں، تے مریں دے رہے ویندے ہیں، انہاں کو دانے بھی دیتن سی، تے پیسے بھی واپس کر دیتن سی، پتہ نہیں سی لگن دیتا، والا اپنے بھائی بنیامین کو بھی منگوائے سا، ایویں حتیٰ کے بعد راز اڑتی گیا، پتہ لگ گیا جو حضرت یوسف ہے، سارے برا سامنے کھڑے ہیں، یاراں دے یاراں برا کھڑے ہیں، حضرت یوسف آدن ذرا غور نال دیکھو، غور نال دیکھو، متا میرا چہرہ تو ڈٹھو ہوئے، سارے دیکھ کے آدن قالو انت یوسف، ایمیں لگ دے جی میں تو یوسف ہوئے، حضرت یوسف آدن قال انا یوسف حاضا اخی، جیا جیا میں یوسف ہوں حاضا اخی، اے میرا بھائی بنیامین ہے، سارے آدن یوسف کیا سوچی کھڑے ہو سارے بارے، فیصلہ کروا، ساری گردن کٹیج ونجے اسائیں قابل ہیں، اسا مر ونجوں، اسا
سائیں قابل ہیں ساکو قتل کروا رہے ہو ساری گردن کٹوا رہے ہو ساکو جیل کرا رہے ہو دسو توڑا کیا ارادہ ہے حضرت یوسف کھڑے ہیں اکھا میں چوں آنسو پہ چل دے ہیں آکھن لگن میرے بھراو میں تا 40 سال توڑی جدگی برداشت کی تھی ہیں میرا سینہ بےتاب ہے کہ توڑے سینے دے نال لگوں کیونکہ بھراواں دے سہارے ہوندے رہن بھراواں دے مونڈے ہوندے رہن بھرا دی داڑھی نہ چھکی کر بھرا دے گربان ہاتھ نہ پاتا کر بھرا دے اگو ہتھیار تے سوٹے نہ چاہتے کر بھرا کو روایا نہ کر جڑا بھرا میں نال چنگا نہیں وہ اللہ دے بندے دے نال چنگا نہیں ہو سکتا بھرا ہوندے رہنے حضرت یوسف رو کے آدھر میں تے مدت کے سکدہ کھڑا کہ توڑے سینے دے نال سینہ نہ تو سا انتقام دی گال کرے ہو اللہ دے جیلیں چ بند کرا سکدا فوج ہاسی انہیں ساری دیاں گردنا کٹوا سکدا اندے کلو اختیار رہا ساری کو قتل کرا سکدا لیکن سارے بھراویں دے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے یوسف اعلان پیا کریں دے اللہ دے یو اعلان تو اپنے رشتہ دارے نال کیتا کر جیڑا اعلان یوسف پیا کریں گا یو اعلان تو اپنے ابے دے سامنے کیتا کر جیڑا یوسف بھراویں دے سامنے پیا کریں گا یو اعلان تو اپنے رشتہ داریں دے سامنے کیتا کر جیڑا یوسف پیا کریں گا اعلان پیا کریں گا قال لا تسریبا علیکم اليوم ونجو میرے بھائیوں میں کو ہر شے یاد ہے لیکن میں اللہ دی رضا دی خاطر ہر شے ختم پیا کرنا ونجو میں تو کو اللہ واسطے معاف کر دیتے اللہ بھی تو کو معاف کرے اللہ پاک فرمے دے ایویں دلیر بن جویں یوسف بنیا کھڑا معاف کرن دی عادت بنا میں اللہ عزت دے تاج پوارے سا قرآن نال یاری لاؤ اللہ عزت دے سی پڑھ سو قرآن تلاوت کرے سو قرآن تے نمبر 2 آجزی پیدا کرو جھکاؤ تے اللہ عزت دے سی نمبر 3 معاف کر دے من دی عادت بنو اللہ عزت دے سی جیڑا بندہ معاف کر دے وے اللہ عزت دے دے انتقام نہ گھنو بدلے نہ گھنو غصے نہ کرو کاوڑ نہ کرو رشتہ دار پیشے نال نہیں مل دے بھرا پیشے نال نہیں مل دے مرن دے بعد رومن کے بہتر ہے کہ زندگی اچھی کھنڈ کھیر تھی کہ رہو تاکہ اللہ عزت دے تاج پوا دے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے اللہ تعالیٰ تورے پروگرام کو قبول کرے بھائی حافظ عنایت اللہ صاحب انہوں نے پورے دوستان دیئے محنت اللہ قبول کرے پہلے دیشم جو عزت ہر کہیں کو ضرورت ہے والعرض کی تھی ہم عزت دے ون اللہ ہے والعرض کی تھی ہم عزت دا ذریعہ قرآن ہے عزت دا ذریعہ عاجزی ہے عزت دا ذریعہ معاف کر دے ون اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین